لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ فضائی آلودگی کے خلاف حکومتی اقدامات پر سوالیہ نشان۔ آلودگی لاہوریوں کی جان کا روگ بن گئی۔ ایئر کوالٹی کی مجموعی شرح 227 ریکارڈ۔ شہر میں گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں، جبکہ آنکھوں میں چبھن کی بھی شکایات۔ طبی ماہرین نے ایک بار پھر سے ماسک لگانے کا مشورہ دے دیا۔ ماحولیاتی آلودگی کی بڑھتی شرح نے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر رہا، جبکہ دنیا بھر میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 227 ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ذکی فارم 283 میں آلودگی کی شرح 283 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی کونسلیٹ میں AQ لیول 246 رہا۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں 279 اور LAS میں ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا۔ دن بھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا رہا۔ آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ لاہور کی 208 ترقیاتی اسکیمیں منظور، MCL کی 94، واسا کی 114 اسکیمیں شامل۔ منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری DC موسیٰ رضا کے سپرد۔ واسا کے لیے 36 ارب 14 کروڑ کے فنڈ کی منظوری۔ بلدیہ عظمیٰ کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 ارب 86 کروڑ روپے ملیں گے۔ شہر کی گلیاں پختہ ہوں گی، شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کا کام ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی 208 اسکیموں کو منظوری مل گئی۔ MCL کی کل 94 اور واسا کی 114 اسکیمیں منظوری کے لیے شامل کی گئی ہیں۔ کمشنر زید بن مقصود نے اسکیموں کی منظوری دی۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 ارب 86 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ واسا کے لیے 36 ارب 14 کروڑ 35 لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے مطابق گلبرگ زون کی 5 اسکیموں کے لیے 74 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے۔ راوی زون کی 29 اسکیموں کے لیے 5 ارب 10 کروڑ 77 لاکھ، گنج بخش زون کی 22 اسکیموں کے لیے 3 ارب 57 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح سمن آباد زون کی 4 اسکیموں کے لیے 84 کروڑ 55 لاکھ، نشتر زون کی مجموعی 21 اسکیموں کے لیے 6 ارب 37 کروڑ 66 لاکھ کی اسکیمیں منظور کر لی گئیں۔ شالامار کی 13 اسکیموں کے لیے 2 ارب 21 کروڑ 22 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال۔ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے کے فوری آغاز کا فیصلہ۔ منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ لاگت آئے گی۔ پنجاب بھر کی 462 اسکیموں کی تعمیر و بحالی شامل۔ مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے پر تعمیراتی کاموں کے فوری آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی 462 اسکیموں کی تعمیر و بحالی منصوبے میں شامل ہے۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے میں 2 اقسام کی سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ہو سکے گی۔ منصوبے میں آرٹلری اور کلیکٹر کیٹیگریز کے روڈز شامل ہیں۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے کو 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ 3 زونز، سینٹرل زون، نارتھ زون اور ساؤتھ زون پر مشتمل ہوگا۔ سینٹرل زون میں 2700 کلومیٹر روڈ کی 132 اسکیموں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل زون کی اسکیموں پر 40 ارب 79 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ سینٹرل زون میں لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اضلاع شامل ہیں۔ لاہور ٹرام پروجیکٹ میں بڑی پیش رفت۔ LDA کا منصوبہ مالی سال میں شامل کرانے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب سے 7 کروڑ طلب، غیر ملکی اور ملکی کنسلٹنٹ سے فیزیبلٹی تیار کرائی جائے گی۔ منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر ٹرام فراٹے بھرے گی۔ LDA نے منصوبہ رواں مالی سال میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منصوبے کی تعمیر پر 25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ LDA نے فیزیبلٹی تیاری کے لیے 7 کروڑ روپے جاری کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ LDA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسکیم شامل کرنے اور فیزیبلٹی کے لیے سمری لکھ دی ہے، جسے ارسال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے لاہور ٹرام منصوبے کی فلی فنڈنگ 2024-25 میں کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ منصوبے کی غیر ملکی اور ملکی کنسلٹنٹ سے فیزیبلٹی تیار کرائی جائے گی۔ چیف انجینئر کی توسط سے DG LDA آج سمری ارسال کریں گے۔ واضح رہے کہ لاہور ٹرام منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد LDA حکام نے منصوبہ فاسٹ ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ لاہور کو صاف بنانے کا مشن، 20 لاکھ گھروں کو کچرے کی ٹوکریاں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا LWMC کو پروجیکٹ پر عمل درآمد کا حکم۔ LWMC نے کام شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 20 لاکھ کوڑے کی ٹوکریاں دی جائیں گی۔
घरों के बाहर कूड़ा जमा नहीं होगा। लाहौर के हर घर में वेस्ट बिन फराहम करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LWMC को वेस्ट बिन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। वेस्ट बिन प्रोजेक्ट के नफाज के लिए LWMC ने वर्किंग शुरू कर दी। वेस्ट कलेक्शन पर 5 मरला, 10 मरला और बड़े घरों को आयद कूड़ा टैक्स को नोटिफाई किया जा चुका है। इब्तिदाई तौर पर 20 लाख से जायद घरों को वेस्ट बिन फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में सफाई का फिलहाल मौजूदा मॉडल ही जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। मेडिकल के तुलबा के लिए बुरी खबर। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोक दिए। 21 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले दाखिले रुक के सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया गया, जबकि दाखिलों का अमल अदालती फैसले तक मौखर कर दिया गया है। मेडिकल के तुलबा के लिए बुरी खबर है। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों को रोक दिया है। 21 अक्टूबर से मेडिकल कॉलेजेस में होने वाले दाखिले रुक गए हैं, जबकि सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह फैसला किया गया है। दाखिलों का अमल अदालती फैसले तक मौखर किया गया है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह फिर से बढ़ गई है। कंपनी को 6 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 14 करोड़ 70 लाख यूनिट सिस्टम से गायब है। कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस की शरह 13% तक रिकॉर्ड की गई है। लेस्को में बिजली चोरी की शरह में एक बार फिर इजाफा हो गया। कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस में 1.8% तक इजाफे की वजह से 6 अरब 50 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम से बिजली चोरी की मद में 14 करोड़ 70 लाख यूनिट गायब हो गए, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस की शरह 13% तक रिकॉर्ड की गई। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल लेस्को के लाइन लॉसेस की शरह 11.2% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि रवा साल 1.8% तक लाइन लॉसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे 6.5 अरब का नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल ओवर बिलिंग करके लाइन लॉसेस को छुपाया गया था। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों के दौरान 601 मुलजमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरी में मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 578 घरेलू, 18 कमर्शियल और 10 ज़रई कनेक्शन शामिल थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके डिटेक्शन बिल की मद में 4,72,000 यूनिट्स चार्ज किए गए। नए माली साल को शुरू हुए 4 माह गुजर गए। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की एक किस्त भी ना मिल सकी। फंड दस्तयाब न होने से सरबराहान परेशान। बिल्स की अदायगियों में भी मुश्किलात। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। स्कूलों में नए कमरों की जरूरत, खतरनाक इमारतों की बहाली दरकार, लेकिन नए माली साल के 4 माह गुजरने के बावजूद भी शहर भर के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की एक किस्त भी जारी न हो सकी। सरकारी स्कूलों को पहली समाही की मद में 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होना थे। स्कूलों के पास फंड्स दस्तयाब न होने से सरबराहान परेशानी से दो चार। स्कूल सरबराहान का कहना है कि शहर भर के स्कूलों में 2000 नए कमरों की जरूरत है। फर्नीचर की मरम्मत भी नॉन सैलरी बजट से की जानी है। स्कूल सरबराहान का मजीद कहना था कि फंड्स न होने के बायस बिल्स की अदायगियों में भी मुश्किलात हैं। उनका कहना था कि खतरनाक इमारतों के लिए बजट में मुख्तस 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स भी ताहाल मुतल्लिका स्कूलों को जारी नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक फंड्स मिलते ही स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कराची के बाद लाहौर में जंबो जंपिंग कैसल ने बड़ों की भी छलांगे लगवा दी। जंपिंग कैसल में फैमिलीज मुख्तलिफ जंपिंग चैलेंजेस पूरे करने लगी। लाहौरियों की जानिब से तफरीगाह को खूब सराहा जा रहा है। वैसे तो जंपिंग कैसल में बच्चे ही जंपिंग करते नजर आते हैं। DHA फेज 8 में सबसे बड़े जंबो जंपिंग कैसल में बड़े भरपूर लुत्फानंदोज हुए। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बहुत मजा आया है हमें बच्चों के साथ आके। बहुत अच्छी जगह है और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे और सबको हम कहेंगे, रेकमेंड करेंगे। इट्स अ वंडरफुल फैमिली इवेंट एंड इंशाल्लाह ताला हम डेफिनेटली दोबारा आएंगे एंड वी विल रेकमेंड एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड एवरीवेयर। बच्चों ने कहा कि बेहतरीन तफरीगा है। वंडरफुल एक्सपीरियंस है इधर, ये काफी बड़ा है और मुझे बहुत मजा आया। मैं अपने सारे रिश्तेदारों सबको रिकमेंड करूंगा कि इधर आए। इट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एंजॉय अ लॉट। यहाँ बहुत ज़्यादा जंपिंग है जिसमें बहुत मज़ा आता है, जैसे राइडिंग है और आप मज़ा बहुत इंजॉय कर सकते हो। हेड ऑफ ऑपरेशंस का कहना था कि लाहौरियों की पुरजोर फरमाइश पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। लाहौर हमने कराची से भी बड़ा हमने कैसल बनाया। एक नया रिकॉर्ड हमने कायम कर दिया लाहौर आके, और लाहौरियों ने जो हमें भरपूर साथ दिया तो उसका आप आज मंजर देख सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ज़्यादा क्राउड आएगा। और जिस तरह हमारे पास कॉल्स अभी आ रही हैं, लोगों का फीडबैक आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी अनकरीब लॉन्च हो रहे हैं। फैमिलीज का कहना था जंपिंग कैसल की गेम्स बच्चों को बेहतरीन तफरीह फराहम करती है। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर।
شہر میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ کالج روڈ، غازی روڈ اور گرد و نواح میں تجاوزات مافیا سرگرم ہے۔ تجاوزات کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عمیر افضل سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ بالکل، شہر بھر میں تجاوزات کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کالج روڈ غازی چوک پر، جہاں پر ریڈی بانوں کی بھرمار سے سڑک جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اور یہاں سے گزرنے والی جو ٹریفک ہے اسے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ خاصی مشکلات میں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے وہ ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے۔ انتظامیہ مکمل طور پر تجاوزات ختم کروانے میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ سڑکوں کے اطراف جو ہے وہ ریڈیاں موجود ہونے سے جو ہے وہ انتظامیہ کارکردگی پر جو ہے بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، جس کے باعث جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ ٹریفک جام بننا معمول بن گیا ہے۔ انتظامیہ سے شہریوں کا یہ مطالبہ کہ ترجیحی بنیادوں پر تجاوزات کا خاتمے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ بغیر کسی مشکلات کے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ الفتح الیکٹرانکس کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے لگائی گئی سیل ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی رہ گئے۔ الیکٹرانکس کی تمام اشیاء پر 45% تک رعایت مل رہی ہے۔ تمام برانچز سمیت کالج روڈ پر واقع برانچ میں بھی خریداروں کا رش دیکھا جا رہا ہے۔ الفتح الیکٹرانکس نے الیکٹرانکس کی تمام اشیاء پر سالانہ گرینڈ ڈیل کے نام سے سیل لگا دی۔ الفتح کی تمام برانچز پر فریج، LCD، گیزر، ایئر کنڈیشنر، واشنگ مشین سمیت دیگر اشیاء پر 45% تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ الفتح الیکٹرانکس انتظامیہ کے مطابق جہیز پیکج سمیت تمام الیکٹرانکس اشیاء پر بڑی سیل لگ گئی ہے۔ جیسے اپ ٹو 45% ہے، 25% ہے، ہر چیز پہ زیادہ بیسک جو ہے جہیز پیکج ہمارے بہت اچھے ہیں۔ اس میں آپ کو تقریباً 105 میں اچھا پیکج مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی آپ کو، اس طرح اوون، بلینڈر، گرائنڈر، جوسر، فریج وغیرہ ہر چیز اس میں آپ کو مل جائے گی۔ شہری کہتے ہیں سستی معیاری اشیاء خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھی رعایتی قیمت پر تمام اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ باہر سے مجھے مہنگی ملی تھی، یہاں مجھے سستی ملی ہے۔ وہ تقریباً مجھے کچھ 6-7 ہزار روپیہ کم یہاں سے ملی ہے۔ تو یہ اچھا ایک پروجیکٹ ہے، یہ پرومو اچھا ہے ان کا۔ آئی ایم ویری ہیپی۔ اور یہ میں نے بیٹی کو دینی تھی جہیز میں۔ میں ادھر آیا ہوں الفتح پہ گیزر لینے، ٹھیک ہے، میں نے گیزر انہوں سے لے لیا ہوا، ریسیو کر لیا ہوا، تو آپ بھی آئیں سب، ٹھیک ہے، ادھر سے آ کر چیزیں لیں، تو سیل لگی ہوئی ہے، ان سیل میں انجوائے کریں۔ الفتح گروپ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر سال بڑے قدم اٹھاتا ہے۔ اس سال بھی الیکٹرانکس کی تمام اشیاء رعایتی قیمتوں پر دی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ 20 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ عمیر افضل، سٹی 42۔ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے زیر اہتمام ایوارڈز تقریب انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین SCCP عاقب سعید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شاہی قلعہ میں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس نے ایوارڈ تقریب سجائی۔ چیئرمین HECP عاقب سعید خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ صدر ICMA انٹرنیشنل شہزاد احمد ملک، صدر ICAP فاروق رحمان، نائب صدر ICMA محمد یاسین اور دیگر بھی مدعو تھے۔ اس موقع پر معروف گلوکار سارا خان نے موسیقی سے محفل کو 4 چاند لگا دی۔ عاقب سعید کا کہنا تھا کہ ایوارڈز کارپوریٹ گورننس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہزاد احمد ملک کا کہنا تھا کہ سماجی ذمہ داری کے ساتھ منافع کو متوازن کرنا مستقبل کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ فاروق رحمان بولے، ایوارڈز ادارے کی بہترین کارکردگی کا ثبوت ہوتے ہیں۔ نائب صدر ICMA محمد یاسین نے شرکا سے اظہار تشکر کیا۔ کہا ایوارڈز کمپنیز کو مستقبل کی بہترین رپورٹس مرتب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جو وننگ کمپنیز ہیں ان کو میں اسی وساطت سے جو ہے وہ کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا، جنہوں نے فرسٹ اوور آل کیٹیگری میں ایوارڈ لیے، جنہوں نے سرٹیفکیٹس لیے، اور میں ہوپ کروں گا کہ نیکسٹ ایئر جو ہے انشاءاللہ اس سے ایک بہت اچھا امپرووڈ ورژن۔ تقریب میں مختلف کمپنیز کے شعبہ اکاؤنٹ سے وابستہ افراد میں 3 اہم کیٹیگریز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ شفیق آباد بند روڈ پر شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے بند پڑا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی غائب ہو گئے ہیں اور ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیروز پور روڈ شمع اسٹاپ کے قریب نصر واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہو گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو گئے۔ مکینوں نے بتایا کہ فلٹریشن پلانٹ پر لگے تمام نلکے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزنگ چونگی سے متصل واٹر فلٹریشن عرصے دراز سے غیر فعال پڑا ہے۔ فلٹریشن پلانٹ پر گندگی کے ڈھیر مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے، حفاظتی جنگلے اور دروازہ بھی چوری ہو چکا۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
شہریوں کی فون کی لوکیشنز اور کالز کا ڈیٹا کیوں نکلوایا؟ متعلقہ افسران کو حساب دینا پڑے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کیسز میں لاکھوں شہریوں کی کال ریکارڈ اور لوکیشنز لی گئی ہیں۔ شہریوں کی فون کی لوکیشنز اور کالز کا ڈیٹا کیوں نکلوایا؟ متعلقہ افسران کو حساب دینا پڑے گا۔ پولیس کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ کے دوران لیے گئے فون کی لوکیشنز اور CDRs کا ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے تمام رپورٹس کے آڈٹ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ٹیمیں تمام اضلاع اور یونٹس میں جن کیسز میں CDRs نکلوائی گئیں ان کی FIRs چیک کرے گی۔ کتنے کیسز میں CDRs مطابقت رکھتی تھیں ان کی تفصیلات چیک کی جائیں گی۔ CDRs نکلوانے کے لیے SOPs کو فالو کیا گیا یا نہیں، ٹیمیں چیک کریں گی۔ ٹیمیں یہ بھی دیکھیں گی کہ متعلقہ کیسز میں تفتیشی کو ای میل کر کے CDR کے لیے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر سے اجازت لی گئی۔ CDR کی ریکارڈ کی چیکنگ کے لیے DSP کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ریکارڈ چیکنگ کا سلسلہ 18 اکتوبر سے 4 جنوری 2025 تک جاری رہے گا۔ دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت۔ عدالت کا اسکولوں میں بسوں کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم۔ اسکول بسوں کے لیے قانون سازی کرنے، ٹورنٹن مارکیٹ کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مزید سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کا معاملہ۔ ہائی کورٹ کا الیکشن ڈیوٹی کے لیے سیکورٹی فراہم نہ کرنے پر DIG فیصل کامران پر اظہار ناراضگی، سیکورٹی فراہم کرنے کا حکم۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت برقرار۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس اینٹی کرپشن کوڈ منتقل کرنے کا 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 اکتوبر کو سابق SP سیف المرتضیٰ کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ کوٹ لکھپت خدیجہ یاسین قتل کیس کے ملزم پر جرم ثابت۔ سیشن عدالت نے مجرم کاشف کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ پولیس کانسٹیبل کی بھرتیوں کے لیے مبینہ رقم لے کر دوسروں کی جگہ دوڑ میں شرکت کی منصوبہ بندی کا کیس۔ آرڈر پر کافی نہ دینے اور بدتمیزی کرنے پر شہری TLF کافی شاپ ماڈل ٹاؤن کے خلاف عدالت پہنچ گیا۔ 10 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے درخواست محمد عمر کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے 11 نومبر کو طلب کر لیا۔